غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو کیا سکھایا؟ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے اے ڈاکو کا بچہ میں کیسا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا. حیران پریشان ہو گیا. ڈاکو کا سردار آیا تو وہ بھی حیران ہو گیا. کہا کہ یہ بچہ تو کتنا نیک بخت بچہ ہے. ارے ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس طرح نبھا رہا ہے. اللہ اکبر کہ ڈاکوؤں سے بھی تو نہیں ڈر رہا ہے اور اپنا سچ بتا دیا. ماں کے خلاف نہ گیا, سچ سچ بتایا, جھوٹ نہیں بولا. اور میں کتنا بدنصیب ہوں کہ اس زمانے سے رب کی عہد شکنی کر رہا ہوں, نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس ڈاکو کے سردار کی نظر غوث پاک پر پڑی, غوث اعظم کی نظر اس پر پڑی. اس کی دل کی دنیا بدل گئی, قدموں کے نیچے زمین سرک گئی. اللہ اکبر. اندر جتنی بھی کفر, شرک اور چوری چماری کی کالی گھٹائیں تھی وہ سب کے سب چھٹنے لگی. غوث اعظم کی صدقے میں ان کے دل کے اندر, ان کے سینے کے اندر اللہ اکبر نور ایمان آنے لگا, گھسنے لگا, غوث اعظم کے قدموں میں گرنے لگا اور کہا کہ کلمہ پڑھا دو, مسلمان بنا دو. غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا, مسلمان بنا دیا. اب جتنے ڈاکو تھے انہوں نے کہا سردار تم چوری کرنے میں ہمارے سردار ہو تو آج توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہو. ہم بھی توبہ کرتے ہیں. آج سے چوری چماری بند. سب نے توبہ کیا. غوث اعظم کے قدموں میں گر کے مچل گئے. غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لی. قافلہ کا لٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا. بتانا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم نے غوث اعظم کی ماں نے اپنا بیٹا غوث پاک کو کیا تعلیم دی؟ بیٹا کچھ بھی ہو جائے, کیسی بھی مشکل آ جائے, کیسی بھی منزل آ جائے, کیسا بھی مقام آ جائے, لیکن خبردار جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں, غوث پاک کی امی کی جان کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہماری ماں بہنوں کو غوث پاک کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. ہم کیسی تعلیم دیتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں. بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں معلوم. ابھی بتاتا ہوں جھوٹ کی تعلیم ہم کیسے دیتے ہیں. باپ گھر میں گھسا ہوا ہے, اتنے میں مسجد کے کمیٹی والے آ گئے. حافظ صاحب کو ساتھ لے کے آگے دروازہ مارے, بادشاہ بھائی گھر میں ہیں. جو بھی کچھ آواز پکار تھی فوراً بند ہو گئی, جیسے کہ کرنٹ چلا گیا, کرنٹ آف. ارے نہیں بابو ادھر. وہ مسجد والے آ گئے, کیا بڑے دروازہ کرنے جا کو بول ہمارا ابا گھر میں نہیں ہے جی, ہمارے ابا گھر کنے نہیں ہے. بول ڈال بیٹا جا. نہیں تو اب کیا بھی 500 لے لیتے کہ 1000 لے لیتے. بولو بیٹے کو جھوٹ سکھایا کہ نہیں؟ اب دیکھو بچہ تو بچہ ہوتا ہے, اس کو جیسا سکھاؤ گے جیسا بولو گے ویسا ہی کرے گا. باپ نے کہا بیٹا جا کے بول ڈالو مسجد والے کو ہمارا ابا گھر کنے نہیں ہے. جا کے بچہ بول دیا ہمارا ابا گھر کنے نہیں ہے جی. اب اس میں حافظ صاحب ذرا ہوشیار تھے, پڑھے لکھے ہیں نا, دیگر کمیٹی والے بھی تھے. اے بابو ادھر صحیح, تمہارا ابا صحیح بھی گھر میں نہیں ہے, نہیں تو تمہارا ابا ایسا بولے. جھوٹ نہیں بولنا با, سچا بولو سچ بات بولو. نہیں ہمارا ابا گھر کے نہیں چھے, مجھے ایسا بولو کو بولے. ہمارا ابا گھر کے نہیں چھے جی, مجھے ایسا بولو کو بولو تو میں بول دوں. اب کیا بول نہیں با, کیا بھی نہیں, جاؤ ابا کنے جاؤ. جھوٹ پورا باہر آ گیا نہیں. تو کیا ذہن ملا کہ آج کل کے ماں باپ بچوں کو جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم نہیں بلکہ جھوٹ بولنے کی تعلیم ہے, جھوٹ سکھا رہے ہیں. اور کرنے کی بات ہے تو غوث پاک اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے تھے, کتنا خیال کرتے تھے. کچھ بھی ہو جائے ڈاکوؤں کے سامنے آپ نے جھوٹ نہیں بولا, ڈاکوؤں کو ایک طرف کر دیا. نہیں, کچھ بھی ہو جائے, جان جائے تو جائے پر وطن نہ جائے, ایمان نہ جائے. ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہ, وعدہ خلاف نہ ہو. آج لوگ
ماں کی عزت کرتے ہیں، ماں کی قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی آپ نے شعر سنا کہ ماں کے قدموں کو سر پہ اٹھائے چلو، ان کی تعظیم سینے میں بسائے چلو. ان سے کترا کے دوزخ میں جاؤ نہ تم. جو بھی ماں سے کترائے گا، کترانے کا مطلب جو ماں سے بیزار ہو جائے گا، سمجھ گئے نہیں؟ جو ماں سے بیزار ہوگا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. اور شاعر نے کہا کہ ماں کے قدموں کی جنت بڑی چیز، اس لیے کہ یہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدامها امہاتکم وآباؤہم ابواب الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الجنت تحت اقدامها تحت اقدام امہاتکم. اے لوگو، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اور تمہارا جو باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. تمہارا باپ وہ جنت کا دروازہ ہے، لہذا ماں کے قدموں کے نیچے جنت. آج ہماری حالت کیا ہے؟ چاہیے کیا تھا کہ ہم بڑے ہو جاتے، بڑے ہونے کے بعد ماں کی خدمت کرتے، باپ کی خدمت کرتے. آج حالت یہ ہے جس ماں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، آج وہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ شادی تک ماں باپ کے پاس رہتا ہے. شادی ہو گئی، وہ بیچاری جو آئی وہ گویا کہ دلہن بن کے نہیں، کوئی بلا بن کے آ گئی. سمجھئے؟ بلا بن کے آ گئی. اجی دیکھو، مجھے شادی کر لی ہے برابر سے، لیکن تمہاری اماں کا نہیں، تمہارے بابا کا نہیں، تمہارے گھر میں ہرگز رہ سکتے نہیں. مجھے رکھنا ہے تو الگ گھر میں لے کر رکھو، نہیں تو میں سیدھا میری اماں کا چل جاتا. اب یہ بیچارہ پریشان، بیچارنے میں لگ گیا، کیا کرنا. اور ایسا بولتی ہے نہیں، نہ اسے سمجھا سکتی نہ ڈانٹ سکتی. جی جزاک اللہ فی الدارین خیرہ. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. متولی صاحب کا دل دیکھیے آپ، کسے کہتے ہیں دل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا دل ہے کسی کے پاس؟ ہے تو دل دکھا دو. اسے کہتے ہیں محبت اور دل اور جذبہ. بے شک سنیوں کا پہچان. سبحان اللہ، سنیوں کی پہچان، غوث اعظم کے دیوانوں کی پہچان ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب یہ بیچارہ حیران پریشان، نہ بیوی کو کچھ ڈانٹ سکتا نہ کچھ کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں. اچھا دیکھو، 4 روز صبر کرو، میں انشاءاللہ کہا کہ ایک گھر دیکھ لے کو، وہاں ہمیں دونوں چل جائیں گے. 4 روز میں سے 5واں روز نہیں لگنا، نہیں تو 5واں روز میں تمہارا کام بول رہا ہوں. دیکھو بیچاری دلہن بن کے آئی، بہو بن کے آئی ہے، وہ شوہر کا کام کرنے کے لیے آئی ہے. 5واں روز میں تمہارا کام کر دیتی نہیں، الگ گھر میں لے جانا. ذرا سوچو میری ماں بہنوں، تم کیسی عورت ہو. مجھے معاف کرنا، اگر برا لگے میری بات تو مجھے معاف کر دینا. تم کیسی عورت ہو؟ تم وہاں پہنچی کس لیے؟ شوہر کے گھر میں، تاکہ شوہر کی بھی خدمت کرو. شوہر کی جو ماں باپ ہیں، اب ان کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، تاکہ تم اپنے سسر کی، اپنے ساس کی خدمت کرو، ان سے پیار محبت سے رہو، گھر کو بنائے رکھو. تم آتے ہی گھر کو بگاڑنے لگ گئی. کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا بھی تو کوئی بھائی ہے. جب تمہارا بھائی شادی کر کے آئے گا تو تمہاری جو بھاوج ہوگی وہ بھی تمہارے بھائی سے ایسے ہی کہے گی، ٹٹ فٹ ٹائٹ، جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے. وہ بھی ایسے ہی کرے گی. اب تیرا بھائی بھی تیری بھابھی کی بات کو مان کر وہ بھی تیرے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر میں چلا جائے گا تو تیری ماں کی کیا حالت ہوگی، تیرے باپ کا کیا حالت ہوگی؟ بولو، کبھی سوچا ہے تم نے؟ اس لیے ایسا مت کرو.
خدا کے لیے شادی ہو کے آئی ہو، شوہر کی خدمت کرو، ساس سسر کی خدمت کرو، گھر کی پوری دیکھ بھال کرو. تمہاری ذمہ داری یہ پوری گھر کی دیکھ بھال کرو، شوہر کے ہر سامان کی حفاظت کرو. اپنے شوہر کے لیے نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، 5 وقت نماز پڑھو. اے اللہ عز و جل، میں تو عورت ہوں، میں باہر جا نہیں سکتی، میں کما نہیں سکتی، گھر کا سارا خرچہ، سارا دار و مدار میرے شوہر کے اوپر ہے. اے مولا تو میرے شوہر کو بے حساب روزی عطا فرما، ان کو خوب روزی عطا فرما. اے اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما تاکہ وہ گھر کا سارا خرچہ نبھا سکے، بچوں کو پڑھا سکے، ماں باپ کی خدمت کر سکے، میرے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکے. اے اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھ، ان کو آباد رکھ، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. ایک نیک بخت عورت کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر آج کل کی عورتوں کا یہ حال ہے. اور یہ لڑکے نوجوان ان کے کان کھڑے نہیں ہوتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں باپ کی عزت اور عظمت کیا ہے. یہ بیوی کیسا بولی بس اسی پر فالو ہو گیا. اچھی بات، تو کیسا بولتی ہے کہ ویسا کرتا ہوں. جیسے کہ حج کرنے کا آیا، خوشی میں جھوم رہا ہے، جیسا حج کو جا کے آیا، بیوی کی بات کیا مان لیا، حج کو یا عمرہ جا کے آیا، ویسا چلے رہی. تو کیسا بولتی ہے ویسا کرتا ہوں. تجھے خوش کرنے میں کیا بھی کرتا ہوں میں. میری اماں کو لات مارنا ہے تو مارا ہوگا، تجھے میں نے کیا کرتا ہوں. تو میری رانی ہے نہیں. واہ واہ رے واہ بیٹا، تو کیسا بیٹا. اور حقیقت یہی ہوتا ہے کہ بیوی کی بات کر لو، یہ نوجوان ماں باپ کو مارتے پیٹتے تک، ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں، ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں. اے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، خدا کی قسم اگر تم سے تمہاری ماں یا باپ کوئی بھی ایک ناراض ہو گئے تو مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ موت نہیں آئے گی، بے ایمان ہو کر مرو. بولو کوئی مسلمان نوجوان بے ایمان ہو کر مرنا پسند کرے گا؟ بولیے. ہر کوئی چاہے گا اے اللہ جب میں مروں تو میرا ایمان میرا ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ مجھے موت آئے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. اب نہیں سنو گے تو سنو. ارے تمہارا اور ہمارا حساب کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں تمہیں لے چلتا ہوں. صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت علقمہ. کیا نام؟ حضرت علقمہ. حضرت علقمہ ان کا نام تھا. ان کا کام کیا تھا؟